السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں سلسلہ شروع کر رہا ہوں کچھ ایسی چیزوں کا کہ جو عام طور پر لوگوں کو پریشان کیے ہوئے ہے، اور جسم کے اندر جو دردیں ہیں، وہ جو دردیں انسان کو تکلیف دیتی ہیں ان میں تو کافی ہیں، لیکن ان میں سے کچھ کا میں سلسلہ شروع کر رہا ہوں۔ آج آتے ہیں ہم ایڑیوں میں درد جو عام ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ ایڑیوں میں ہونے والا درد شدید تکلیف کا باعث بنتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس وجہ سے مریض چلنے پھرنے سے قاصر ہو جاتا ہے اور ہر وقت ایڑیوں کو سہلاتا رہتا ہے۔ یہ درد مزمن نوعیت کا ہوتا ہے، کیونکہ عاد نوعیت میں مریض کو اس عارضے کا اتنا پتہ نہیں چلتا، کیونکہ جب یہ مرض شروع ہوتا ہے تو انتہائی معمولی نوعیت کا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مریض اس سے درگزر کرتا رہتا ہے، لیکن جب یہ مرض بڑھ جاتا ہے تو انتہائی تکلیف دہ ثابت ہوتا ہے۔ یہ درد عموماً یورک ایسڈ کے بڑھنے سے بھی ہوتا ہے، اس کے بھی سبب ہیں، لیکن کبھی کبھار یورک ایسڈ نارمل ہونے کے باوجود بڑھتا رہتا ہے۔ ایسے افراد جو معمولی چوٹوں کو نظر انداز کرتے رہتے ہیں، اس میں وہ بھی ایڑیوں کے درد میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایڑیوں کے درد کی ایک بڑی وجہ ایڑیوں کا تھور یا ایڑی کا کانٹا ہوتا ہے، جسے سپر کہا جاتا ہے۔ اس بیماری کا شکار ہر دو جنس کے افراد ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس مرض میں مبتلا افراد جوڑوں کے دیگر عوارض کا بھی شکار ہوتے ہیں۔ مطلب عموماً یہ کہا جاتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ان کو دوسرے جوڑوں میں بھی درد ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ اس مرض کو ایڑی کا کانٹا یا ایڑی کا تھور کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح درختوں کے تنوں یا پرانی ٹہنیوں میں کچھ حصہ بڑھ کر کانٹے یا ڈنڈل کا دیکھا ہوگا درخت کے بڑھ جاتا ہے کی صورت میں باہر نکلتا ہے، اسی طرح ایڑی کی ہڈی کا کچھ حصہ ہڈی سے باہر نکل آتا ہے۔ اصل میں وہ ہڈی نہیں ہوتی، باہر کی طرف ظاہر ہونے والا یہ حصہ انتہائی معمولی سا ہوتا ہے، اور اس کے باہر نکلنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایڑی کی ان نسوں یا رباط ڈوریوں کے اطراف کیلشیم جمع ہو جاتا ہے۔ یہ ہڈی نہیں ہوتی، یہ وہ مواد ہوتا ہے کہ ہمارے جسم میں جو بڑھتا رہتا ہے، وہ آخر پہ اس صورت میں سامنے آتا ہے، جو ایڑی کو پاؤں سے جوڑتی ہے۔ وہ جو مطلب ہے، یہ ہڈیاں جو ایک دوسرے کو جوڑتی ہیں، روابط ہیں، وہ سارے جو جوڑتے ہیں، اس کی وجہ سے وہاں پہ کیلشیم اکٹھا ہونا ڈپازٹ اکٹھا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، ڈپازٹ کی وجہ سے وہ بڑھتا ہے اور وہ درد ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں تھور۔ ظاہری طور پہ یہ کانٹا ہک یا کنڈی کی طرح نظر آتا ہے، یا ایسے نظر آتا ہے جیسے دانت باہر کی طرف نکل آیا ہو، مطلب اس کی نوک لگتی ہے، نوک سے تکلیف ہوتی ہے اور وہ پاؤں نیچے نہیں آ سکتا۔ اس مرض میں عموماً ایسے موٹے افراد مبتلا ہوتے ہیں، موٹے افراد جو جسمانی طور پہ موٹے ہو جاتے ہیں، وہ زیادہ ہوتے ہیں، جنہیں پہلے ہی ہڈیوں کی مزمن سوزش یا جوڑوں کی سوزش درد کی شکایت رہتی ہے۔ عموماً لوگ بس کہتے ہیں کہ جی ہم اٹھے ہیں، بیٹھے ہیں، درد ہوا، یہ ہوا، معمولی سمجھ کے اوپر سے پین کلر معاف کیجیے گا، اور وہ پین کلر کھاتے ہیں، پین کلر کی وجہ سے کوئی ابھی اینٹی بائیوٹک کھا لی، کوئی اور چیزیں کھا لی، لیکن اس کا خاص اس مرض کی طرف توجہ نہیں دی جاتی، اور بڑی دیر کے بعد وہاں پہ پہنچتے ہیں۔ ایڑی کے تھور کے درد کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ جب مریض لیٹ جاتا ہے تو درد میں آرام آ جاتا ہے، لیکن جیسے اٹھتا ہے تو درد پھر سے جاگ جاتا ہے۔ اس درد کو پاؤں کا درد دندان کہتے ہیں، کیونکہ وہ دندان سے مراد دانتوں کا جو ہوتے ہیں دانت، اس کی وجہ سے اسے کہتے ہیں بھی کہا جاتا ہے۔ اس مریض کی علامات عموماً درجہ ذیل ہوتی ہے۔ ایڑی میں شدید قسم کا درد ہوتا ہے اور مریض کی چیخیں نکل آتی ہیں، اتنا شدید درد ہوتا ہے کہ آپ رکھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے نیچے سے کیسی کیل لگی ہے کہ وہ اوپر آ جاتے ہیں۔ عام طور پر یہ درد صبح سویرے جب اٹھتے ہیں، آپ کے جسم ٹھنڈا ہوتا ہے، جسم بالکل ٹھنڈا پڑا ہوتا ہے، اس وقت یہ درد زیادہ ہوتا ہے۔ درد کی شدت کی وجہ دراصل یہ تھور یا کانٹا نہیں ہوتا، بلکہ چلنے کے دوران جب ایڑی پر وزن پڑتا ہے تو اس
تھور کے ارد گرد سوزش ہو جاتی ہے جو درد کا باعث بنتی ہے۔ درد میں آرام کرنے سے کمی واقع ہوتی ہے جبکہ زیادہ پھرنے سے شدید درد ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی تکلیف ہے۔ اس کا علاج سب سے پہلے اپنا کسی مستند قسم کے طبی معالجے سے کروایا جانا چاہیے تاکہ اصل مرض کا پتہ چل سکے، ورنہ ادھر ادھر یا پین کلر کھانے سے مزید پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ عموماً ہمارے لوگ تھوڑی سی دوائی کے چکر میں بڑا مرض اپنے سر ڈال لیتے ہیں، کسی مستند کے پاس نہیں جاتے، تو لہٰذا جب تک آپ کو اصل کاز نہیں پتہ چلتا، اب دیکھیں یہ موٹاپے میں بھی ہوتا ہے، زیادہ تر موٹاپوں میں ہوتا ہے، وزن ہو جاتا ہے۔ کیونکہ موٹاپا کیوں ہوتا ہے؟ جب جسم کے اندر ڈپازٹ پھنس جاتے ہیں، زیادہ قسم کی چیزیں جو جسم میں رکنا شروع ہو جاتی ہیں، عموماً لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم موٹے ہو رہے ہیں، اصل میں موٹے نہیں ہو رہے ہوتے، وہ اپنے لیے عذاب خرید رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اس چیز کو دیکھنا بہت ضروری ہے اور اس میں سمجھنا ضروری ہے۔ آپ ہمارے ساتھ منسلک رہیں تو انشاءاللہ آپ کو مزید اس میں کچھ الفاظ، کیونکہ میں کوئی مقرر تو ہوں نہیں اور ہم کوئی اسپیکر بھی نہیں ہوں، تو یہ میری کیونکہ شروع کی ہے تو ہو سکتا ہے اس کے اندر آواز میں بھی، الفاظوں میں بھی، ادائیگی میں بھی، آپ کو پتہ ہے کیمرے سے بات کرنی یہ کوئی آسان نہیں ہوتی، کیمرے سے بات کرنی بہت مشکل ہوتی ہے۔ پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں تک میں انفارمیشن پہنچاتا رہوں۔ جس بھی صاحب کو کوئی بھی مسئلہ ہو، کچھ پوچھنا ہو، تو اپنی ریکارڈنگ کر کے آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ پھر بھی ویری سمپل اور سادہ سی بات ہے کہ جب تک تشخیص نہ ہو علاج نہیں کروانا چاہیے۔ تو کئی دفعہ جو ایڈوانس ٹیکنالوجی جو ہمارے ہاں عام ہے، جسے ایلوپیتھ کہتے ہیں، جو ہاسپٹلوں پہ کراتے ہیں، اس میں رزلٹ نہیں نظر آتا۔ یہ میرا ایکسپیرینس ہے پچھلے مطلب جب سے میں پریکٹس کر رہا ہوں کہ میری اس شعبہ طب کے اندر اور اس کا کاروپریکٹر اور ٹٹار کہہ لیں، یہ جو بون سیٹنگ کا سلسلہ ہے، موڑوں کا، جوڑوں کا، پٹھوں کا، جتنا بھی ہے، اس میں نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں ہاسپٹلوں کے اندر، بڑے بڑے جو میڈیکل ڈاکٹرز ہیں وہ کرواتے ہیں، اس کا جو سامنے ٹیسٹ ہے ایکچوئل نہیں نظر آتا جب تک پریکٹیکلی۔ تو الحمدللہ میں ایک ایسا ہوں جو پریکٹیکلی کام کرتا ہوں اور پریکٹیکلی دیکھتا ہوں۔ آپ اس طرح کے اور بھی ہیں تو آپ مستند کسی اچھے معالج سے اپنی پہلے تشخیص کرائیں، تشخیص کرانے سے پہلے کوئی علاج نہ کرائیں۔ اور اس کا آسان طریقہ ہے کہ اگر آپ کو پرابلم شروع ہو جائے تو آپ بادی کی چیزیں، روٹی، چاول، چکن وغیرہ یہ چھوڑ دیں تاکہ آپ کے جسم کے اندر تھوڑی کمی ہو جائے۔ اینی بہت بہت شکریہ آپ کا دیکھنے کا، اور انشاءاللہ میں یہ سلسلہ جاری رکھنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ میاں آپ کو صحت عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے۔ خدا حافظ۔